السلام علیکم دوستو، ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل 3 سٹار کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ محفوظ بن کے ذرا ہم سب سے مخاطب ہوتی ہے خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران آسی صاحب۔ ایک اور نعرہ لگے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حافظ محمد عمران آسی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نال پڑھیے، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد، عزیز القدر حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم علیہ السلام دی عظمت دے حوالہ نال قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، فرمایا وہ لوگ جڑے اتباع کردے نے اس رسول دی جڑا نبی امی ہے۔ الذی یجدونہ، یہ اوہی رسول جنہوں پاندے نے مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، انجیل دے اندر بھی لکھیا پاندے نے، تورات دے اندر بھی لکھیا پاندے نے۔ اس آیت مبارکہ تھی ان چند الفاظ اللہ کریم نے اپنے معبود دیاں بے پناہ عظمتوں بیان فرمایا۔
ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جڑے اتباع کرتے ہیں اس رسول دی جڑا نبی امی ہے۔ میں اس آیت مبارکہ دے صرف ایک ہی لفظ دے گفتگو کرنی ہے، لفظ امی۔ اس تو قبل میں اس لفظ دے گفتگو کر چکے ہوں، مگر میں آج اس آیت مبارکہ دے اس لفظ دے چند معنی عرض کرنے ہیں۔ لفظ امی نو علماء نے اہل علم نے یہی بیان کیتا کہ نبی انہوں کہندے نے امی انہوں کہندے نے نبی الامی، کہ جڑا نہ لکھیا ہوئے نہ پڑھیا ہوئے۔ کوئی عام انسان لکھیا پڑھیا نہ ہوئے تے یہ او دا عیب ہے، مگر یہی لفظ جڑا لوگاں واسطے عیب ہے وہ حضور دی عظمت بن گیا۔ دنیا دار اگر نہ پڑھے نہ لکھے تے عیب او جاہل ہے، مگر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب وہ جڑا نبی الامی ہے، امی نبی ہے، جڑا نہ لکھے نہ پڑھے ہے۔ کیوں؟ اگر نبی کریم علیہ السلام کسی استاد دے سامنے کسی انسان دے سامنے زانو تلمذ طے کر کے کسی کل الف با تا سا پڑھ دے اور پھر بعد وچ نبوت دا اعلان فرما دے، ہو سکتا سی کوئی انسان کہندا کہ نبی کریم چونکہ فلاں استاد تو پڑھے نے، اس واسطے انہاں دا علم زیادہ ہے، اس واسطے انہاں دا مرتبہ زیادہ ہے۔ حضور دی عظمت کسی ہور دی نسبت دی وجہ تو پہچانی جاندی، اور اللہ نو یہ قبول ہی نہیں کہ میرے یار نو کو کسی ہور دی نسبت نہ پکارے، میرے یار نو کسی دی نسبت نہ پکارے، جنوں بھی پکارے کوئی میرے محمد دی نسبت نال پکارے۔ بھائی دیکھئے نا، ہر نبی تو میرے نبی دا مقام آلا، نبی کریم دے صحابہ سارے نبیاں دے صحابہ تو افضل، نبی پاک دی اہل بیت سارے نبیاں دی اہل بیت نالو افضل، حضور دا مکہ شہر سارے دنیا دے سارے نبیاں دے شہران نالو افضل، حضور دی امت ساریاں امتان نالو افضل، حضور دا دین سارے نبیاں دے دین نالو ادیان نالو افضل، حضور دی کتاب قرآن ساریاں کتاباں نالو افضل۔ پتہ چلیا کہ فضیلت محمد دی جڑا نبی دے نال لگ جے اوہی افضل ہو جاتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے یار نو کسی بھی وجہ تو فضیلت ملے، جنوں فضیلت ملے محمد دی وجہ تو ملے۔ اس واسطے نبی کریم نے کسی استاد کو قرآن نہیں پڑھیا، کسی کو علم حاصل نہیں کیتا، جنہیں بھی علم لینا انہوں در مصطفیٰ پہ ہونا پڑے گا۔ تو پتہ چلیا کہ اگر کوئی اور امی ہوئے تو او دے واسطے عیب ہے، اور نبی دا امی ہونا اے نبی دی عظمت ہے۔ بھئی سمجھ آ رہی میری بات دی؟ بعض لوگوں نے اپنی کتابہ دے اندر لفظ امی دا معنی لکھیا، ترجمہ لکھیا کہ ان پڑھ، معاذ اللہ، ان پڑھ مانا نہیں، مانیے بے پڑھیا، ان پڑھ نہیں، بے پڑھیا، جنہیں کسے کو نہیں پڑھیا، مگر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پڑھیا کسے نو نہیں، کلو نہیں، پر پوری کائنات نو پڑھانا ہے۔ اچھا ہاتھ چوکے نہ تے اچھا جو سبحان اللہ بولو بلا۔ ان میں تو انہوں اسے لفظ دے تحت چاند شانہ حضور دیا سنانیاں نے کہ نبی الامی، امی نبی کنو کہندے نہیں۔ تو آئیے سنیے قرآن اللہ نے اپنے محبوب دی جدوں پڑھیاں لکھیاں ہون دی گل سنائی نا قرآن چ کہ اے تے فرما دیتا امی ہے، پڑھیا نہیں، مطلب ہے کہ انسانہ تو تے نہیں پڑھیا، مگر جدو آئی نہ پڑھے لکھے ہون دی واری تے نبی دے علم دی واری تے اللہ نے قرآن چاہتی مکا دیتی۔ اللہ نے رجا فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پروردگار نے فرمایا او رحمان علم القرآن،
جنہیں اپنے یار نو قرآن پڑھایا عرض کی یا اللہ کدوں پڑھایا الرحمن لفظ نے دسیا اللہ دسنا چاہتا مار کے نہیں پڑھایا زبردستی نہیں پڑھایا الرحمن نے پڑھایا اپنی رحمت دی جھولی وچ بڑی شفقت نال پڑھایا بڑی رحمت نال پڑھایا فرمایا الرحمن علم القرآن فرمایا او رحمان جنہیں اپنے یار نو قرآن پڑھایا عرض کی اللہ کدوں پڑھایا فرمایا خلق الانسان فرمایا انسان بعد چ بنایا محمد نو قرآن پہلے پڑھایا قرآن دی آیتاں دی ترتیب دیکھو بھائی جنوں تے حضور دا لنگر ملدا تے حضور دا کھاندا او تے نہیں چپ رہ سکدا حضور دے ذکر تے شان تے قرآن دی آیتاں دی ترتیب دیکھو فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان رحمان نے یار نو قرآن پڑھایا پھر انسان بنایا پتہ لگیا انسان بعد وچ بنیا محمد نو قرآن پہلے دا پڑھایا ہن پڑھان والا ہوے رحمان تے پڑھن والا ہوے رؤوف الرحیم تے جیڑی کتاب پڑھائی جاوے او ہوے قرآن ہن تسی پوچھو گے بھائی آسی صاحب یہ پڑھایا کی تو میں یہ بھی قرآن تو دسنا پڑھایا کی کتاب تے قرآن پڑھان والا رحمان ہے پڑھن والا رؤوف الرحیم ہے تے جیڑی کتاب پڑھائی جا رہی او دے وچ علم کتنا ہے سنیے قرآن اللہ نے فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ پروردگار نے فرمایا کائنات کوئی خشک تے تر چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن چنایا بے کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن چنایا بے فرمایا کمری والے اسا تواڈے تے قرآن نازل کیتا جڑا ہر چیز نو بیان کر دے اللہ نے مقدی مقام دیتی فرمایا کل فی کتاب مبین پروردگار نے فرمایا سارا کچھ قرآن چے سارا کچھ قرآن چے سنیو ٹھنڈ پہ جائے گی فرمایا سارا کچھ قرآن چے قرآن محمد سینے فی کتاب مبین سارا کچھ اس روشن کتاب وچ فإنہ نزلہ علی قلبک تے اینو اساں کیتا تواڈے دل تے نازل بھائی سارا کچھ قرآن وچ تے قرآن محمد دے سینے وچ اجے بھی کوئی آکھے ان پڑھ اجے بھی کوئی آکھے امید امانا ان پڑھ او جھلیا ان پڑھ نہیں کائنات نو پڑھانا ہے جنہوں رب نے پڑھایا ہوئے اچھا جیڑے پڑھے نا نبی کو مولا علی المرتضی میں ایک دی مثال دیتا ہوں جنہوں نبی کول پڑھے جنہوں میرے نبی نے فرمایا کہ علی باب مدینہ العلم نبی دے علم دے شہر دا دروازہ ہے نبی دے علم دے شہر دا دروازہ تے مولا علی فرماندے نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مولا علی نے فرمایا کہ جے میں بسم اللہ دی تفسیر لکھاں اور ایک کتاب میں پڑھیا کہ سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھاں تے 70 اونٹ کتاباں دے نیچے دب جان نہیں بولے تسی سبحان اللہ
اچھا بھائی میں مولا علی دا قول پڑھیا، آپ نے فرمایا کہ سارا کچھ قرآن وچ کلن فی کتاب مبین، تے جو سارا کچھ قرآن وچ سی نا اللہ نے سارا کٹھا کر کے تے سورہ فاتحہ دے وچ رکھ دیتا ہے، کیونکہ ام الکتاب ہے۔ پھر جو سورہ فاتحہ سی وہ سارا کٹھا کر کے نا تے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وچ رکھ دیتا ہے۔ جو کچھ بسم اللہ دے وچ نا اللہ نے وہ سارا کٹھا کر کے نا تے بسم اللہ دی جڑی با ہے نا بے او دے وچ رکھ دیتا ہے، تے جو کچھ بے وچ اللہ نے سارا کٹھا کر کے تے او جڑا بسم اللہ دی بے دے نیچے نقطہ ہے نا اس نقطے وچ رکھ دیتا ہے۔ تے مولا علی فرماندے نے ان نقطہ تحت البا، فرماندے نے جڑا بسم اللہ دی بے دے تھلے نقطہ ہے نا اس نقطے دا نام علی ہے، اسے نقطے دا نام علی ہے، اسے نقطے دا نام علی ہے۔ بھائی جیڑا نبی کول پڑھے او تے 70 اونٹاں دا بوجھ بن جائے جے بسم اللہ دی بے دی تفسیر کرے تے اے تے باب علوم مصطفیٰ ہے، تے جیڑا آپ علم دا شہر ہے، بھائی جیڑا علم دا شہر ہے پھر او دے علم نو کون بیان کرے؟ تائیوں جدو جبریل پہلی بار میرے نبی کل وحی لے کے آئے، بعد لوگ کہندے نے جبریل نبی دا استاد ہے، کیونکہ نبی کریم نے جبریل کلو قرآن پڑھیا، پر اللہ نے تے فرمایا الرحمن او رحمان کلو قرآن پڑھیا۔ جبریل پہلی وحی لے کے آئے، آکے عرض کی تھی اقرا پڑھو، میرے نبی چپ، جبریل نے نبی نو سینے نہ لگا کے گھٹیا، میرے نبی فرماتے ہیں جدو جبریل نے چھوڑیا تے پھر عرض کی تھی اقرا پڑھو، میرے نبی نے نہیں پڑھیا، جبریل نے سینے نہ لگا کے دبایا، حضور نو پھر کہندا اقرا، میرے نبی تیسری بار بھی نہ پڑھیا تے جبریل نے ہاتھ جوڑ لے، عرض کی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، سونیا پڑھ لے تینوں تیرے رب دے نام دا واسطہ ہی پڑھ لے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل نا میں پڑھیا آیا ہوں، میں پڑھ نہیں آیا، میں پڑھانے آیا ہوں۔ جبریل تے ایک آیت لے کے آیا، میرے نبی نے دسیا میں تیرے کولوں نہیں رب کولوں پڑھیا، 5 آیتاں میرے نبی نے جبریل نو سنا دی۔ اے نہ سمجھے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ بھئی یہ پڑھیا آیا نا، دنیا تے آکے تے او پڑھے جنہوں پڑھنا لکھنا آؤندہ نہیں، یہ تا پڑھیا لکھیا آیا نا بھئی، پڑھیا لکھیا رسول ہے، پڑھیا پر دنیا نو پڑھان آیا پر دنیا چاہ کے نہیں پڑھیا۔ یہ لفظ امید میں معنی کر رہے ہیں، اج میں ایک لفظ دا معنی کر رہے ہیں تے ایک ہی معنی کر رہے ہیں۔ ایک امید دا معنی جڑا نہ پڑھیا ہوئے تے نہ لکھیا ہوئے، ان پڑھ نہیں پڑھیا لکھیا نہ ہوئے مگر کائنات نو پڑھان آوے انہوں امید کہہ دے نبی الامی۔ لفظ امید دا دوسرا معنی کہندے نے اصل نو، کنوں مطلب جڑ نو کیا جاندہ ہے، کسی بھی چیز دی اصل نو کیا جاندہ ہے، جی میں قرآن سورہ فاتحہ نو الکتاب کیا جاندہ ہے، مکہ المکرمہ نو القرآن کیا جاندہ ہے کہ شہران دی ماں، کیونکہ مکہ پوری دنیا دے درمیان ہے، زمین دے درمیان ہے، جی میں انسان دے درمیان چ ناف ہے نا، انج کعبہ دنیا دا درمیان ہے، ان ناف زمین دی درمیان ہے زمین دا، اس واسطے مکہ نو بھی القرآن کیا جاندہ ہے، شہران دی ماں، شہران دی اصل، کیونکہ ایتھو ہی دنیا زمین بنی، میں اس پاسے نہیں جاندہ۔ دا معنی اصل بھی ہے، تے جے لفظ امی دا معنی اصل ہوئے تے پھر دا ترجمہ کی بنے گا، ادھے چ نبی دی کی شان ہوئے گی۔ پڑھا قرآن، میں پچھلے جمعے تو انہوں انجدہ تے نہیں سی چھڑیا بھائی، یہ جڑا والی ہوئے نے کوئی ماشاءاللہ فیصل آباد، شاہ کوٹ، ماشاءاللہ بلوچنی، مزمل،
منڈی بہاؤالدین مکی دا کدا نہ لواں بے شمار اوکاڑ ہے تے ماشاءاللہ نوجوان شیر گڑھ تو سمندری بھی آیا ویکھو نا تے ایک ہی آکھن گیا سی صاحب تواڈے سیالکوٹ والے تواڈے کولوں بولدے ہی نہیں روند نہ مارو تے اونچا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ کوشش ہور کرو بلا ایک جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بندہ انہوں تھوڑا جا سہارا کراؤ تو اونچا کر کے بولو سبحان اللہ اگر اصل امید مانا اصل ہے جاڑے پھر نبی دے کی عظمت ہے سنیے قرآن اولاد والی نے عدی کی تھی کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین فلا شریک لہو و بذالک امرت و انا اول المسلمین كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ایک پاسے فرمایا لا شریک لہ وبذالک وامرت انا اول المسلمین فرمایا میں سب تو پہلا مسلمان ہوں ایک پاسے فرمایا کل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا پتر کہن والے ہو اور نبیاں نو اللہ دا پتر کہن والے ہو فرشتیاں نو خدا دیاں بیٹیاں کہن والے اللہ دے نال شرک کرن والے ہو کل ان کان للرحمن ولد محبوب کہہ جے رب دا کوئی پتر ہوندا جے رحمان دا کوئی پتر ہوندا فانا اول العابدین تے میں سب تو پہلا او دی عبادت کردا جے کوئی رب دا پتر ہوندا پھر فانا اول العابدین پھر میں سب تو پہلا عبادت کرنے والا سا میں سارے تو پہلے اس عبادت کردا کیونکہ میں سارے تو پہلے سا پر نہ رب دا کو پتر ہے تے نہ او دی عبادت ہو سکدی ہے کیونکہ فانا اول العابدین ایک پاسے میرے نبی فرماون انا اول المسلمین ایک پاسے فرمان انا اول العابدین پہلا مسلمان بھی میں پہلا عابد بھی میں میرا دل کہتا ہے پہلے میں ترجمہ میاں محمد وقل کروا کے دیوا اے انا اول العابدین تے انا اول المسلمین ادھا ترجمہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے الفاظ اچھ فرمایا تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے نا آدم نہ جن ملائکے نہ سورج نہ تارے او دوی نور محمد والا الہدا سی چمکارے حضرت جابر نے پوچھا کملی والیا اللہ نے ساری کائنات تو پہلے کی بنایا میرے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور ہی فرمایا تحقیق جابر اللہ نے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور نال ساری کائنات تو پہلے بنایا انا اول العابدین و انا اول المسلمین تائیوں میرے نبی نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے پوری کائنات سب تو پہلے میرے نور نو بنایا ہو سکتا کوئی درخت دیاں شاخاں ویکھ کے پھل ویکھ کے خوش ہوئے تے آکھے ہن پھل لگ گیا جڑ دی لوڑ ہی نہیں تے جڑ کٹ دے وے تے درخت دا کی حال ہوئے گا سوک جائے گا پتہ لگ گیا اصل ہی نہ ہوئے درخت تے پھل تے پھل قائم رہ سکدے تے اصل کملی والا نہیں بولے تو بھئی اصل کملی والا میں ہور آسان کر دے با بندہ دائرہ لگاوے پینسل دے نال یا پرکار دے نال جدو انسان دائرہ لگاندہ ہے تو سکتے غور کیتا ہے او جڑا پرکار دے درمیان نکتہ ہوندہ پورا دائرہ او دے گرد گمدہ ہے نا او نکتہ میرا نبی ہے تے پوری کائنات مصطفیٰ دے گرد گھومدی ہے ہور آسان کر دے ماں بندہ پینسل دے نال جدو دائرہ لگاندہ کدے غور کیتا جی جتھو بندہ شروع کردہ اوتھے
اول بھی ہے جنہوں سمجھ آ رہی ہو بولے سبحان اللہ۔ میں قرآن پڑھ دینا تاکہ بات اور آسان ہو جائے کہ میرا کملی والا امی ہے، اصل کائنات ہی کملی والا ہے۔ ساری کائنات مصطفیٰ جو اللہ نے پیدا کی تھی ہے، مصطفیٰ دے نور جو پیدا کی تھی، تائیو اللہ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ سید ابر شاہ وارسی بہت بڑے شاعر گزرے نے، انہوں نے یہ ترجمہ انج کیتا، ابر شاہ وارسی آپ ارشاد فرما دنے سب تو اول حضور دا اے نور بنیا، سب تو اول حضور دا بھائی نور بنیا، لفظ کن سی جدوں فرمایا گیا، انہوں آخد نے ابر غیب نہیں، جدے سامنے سب کچھ بنایا گیا، انہوں آخد نے ابر غیب نہیں، جدے سامنے سب کچھ بنایا گیا۔ امید مانا اصل، نبی جل امی جڑ، آسان کر دے ماں تسی ہولا بھی بولے تے تقریر تے میں کری جانی ہے، میری تے ڈیوٹی حضور دا ذکر کرنا، میں تے کرنا ہی کرنا ہے، پر میرا دل کردہ تس بھی حصہ پاؤ نال بھائی۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما، میں اختصار نرد کرنا، حدیث پاک کے چاندہ ہے، پینڈو میرے نبی دے قریب تو گزریا تے کہنے لگا محمد نبی ہے، فرمایا جی، کہنے لگا کو موجزہ وکھا، فرمایا تو مانگ میں وکھا دینا، کوئی 1 2 4 5 7 نہیں نہ لے کے آئے، فرمایا تو مرضی دا مانگ اسی وکھا دینے، اسی بن کے موجزہ آیا نا، مانگ انہیں آکھا جی او درخت نو کدے بلاؤ نا، تے وہ آ جائے تے سجدہ کرے، کلمہ پڑھے تے میں بھی پڑھ لوں گا، حضور فرمایا تو تیاری کر، وہ پڑے گا، تو کر تیاری وہ پڑے گا، کہنے لگا بلاؤ نا، میرے نبی فرمایا میں بلایا تو انہیں آ جانے، تو آکھیں گا محمد نے درخت نہ پہلے کو گٹھ جوڑ کر کے رکھی ہے، تے پھر انج تے نہیں نا، کہنے لگا کہ میں حضور فرمایا انج کرنے آ کہ تو جا، تے جا کے درخت نو نا میرا پیغام دے کے آ، تے درخت نو جا کے آکھی کہ تینوں کملی والا پیا بلاند ہے، سبحان اللہ، گھر جا کے ایک باری ضرور بولے آجے بھائی، ہیں ہاتھ نہیں چکنا مت کدھرے کو شہید ہی نہ ہو جائے، واہ میری لنگر کھان والی قوم، آکھے جا میرا پیغام لے کے تے درخت نو آکھی کملی والا بلند ہے، پینڈو نا حضور وال وے کے کہنے لگا جی میں میرے آنکھیں لگے گا، حضور فرمایا تیرے آنکھیں نہیں لگے گا، تو محمد دا ڈاکیا بن کے جانا ہے، پیغام میرا لے کے جانا ہے تے جا میرا پیغام درخت نو دے، ہن پینڈو درخت وال ٹریا نہ تے نالے درخت وال ٹریا جاوے، نالے مڑ مڑ کدے نبی وال کدے درخت وال، میرے آنکھیں درخت ٹرے گا آج، اولاد والی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریا ٹریا پینڈو درخت دے نیڑے گیا، درخت دے نال لگے انہیں درخت دی اونچائی وال ویکھے آؤ، جویں انسان دے کان وچ گل کری دی ہے، اج درخت دے نیڑے ہو کے کہن لگا درختا تینوں نبی پیا بلاندا، نبی پیا بلاندا، حدیث پاک چاہندا درخت انج جھکیا جویں دوڑن تو پہلے بندہ جھکدا ہے، پر علماء فرماندے نا او درخت سجدے چ پے گیا تے کہن لگا ربا کنے منہ نال شکر ادا کراں، مینوں محمد دا بلاوا آیا،
سبحان اللہ. درخت دوڑ پیا اس طرح جھکیا ایک طرف کدے دائیں بائیں لیندا چڑھدا دکھن پہاڑ درخت اکھڑیاں انہاں جڑاں کھڑیاں تے دوڑی جا رہا. پینڈو پیچھے پیچھے تے درخت اگے اگے. پینڈو کہن لگا تینوں پیغام میں دیتا مینوں تے نال لے جا. درخت مڑ کے کہن لگا تو آرام نہ لاویں میں جلدی جانا مینوں یار نے بلایا ہے کدھر یار دی بے ادبی نہ ہو جائے. درخت آ کے جھکیا سجدہ کیتا کلمہ پڑھیا. میرے نبی فرمایا پینڈو نو ہن سنا. کہن لگا اجے نہیں. حضور فرمایا کیویں؟ کہن لگا ہن درخت واپس جاوے. تڑپ جاؤ گے نوجوانوں. میرے نبی اشارہ نہیں کیتا حکم نہیں دیتا درخت وال ویکھ کے حضور نے فرمایا بس ایویں ابرو ہی ہلایا ابرو دا اشارہ کیتا درخت انج پاؤندے پیریں ٹر پیا جویں یار نو پیچھے ہی نہیں پیا کردا. درخت جا کے اپنی جگہ تے لگ گیا مگر ہن فرق اے کہ اگے درخت دیاں شاخاں اکڑیاں پر ہن جھک گئیاں. کیوں؟ وہ کہندا ہوے گا آؤ او درخت آؤ میرا طواف کرو میں کملی والے نو مل کے آیا جے. آؤ میں کملی والے نو مل کے آیا جے. مگر اے میرا عنوان نہیں. میں گل کیڑی کرنا چاہنا بھئی درخت اودیاں اکھیاں ہیں بولو تے صحیح. او دے قدم او دے وچ عقل سمجھن دی توفیق نہیں نا. پھر انہیں سنیا کیویں ٹریا کیویں سمجھیا کیویں؟ ابو جہل دے پتر نے آکھیا او پتھر بلاؤ ذرا او جڑا دریا دے او جڑا ہاؤس دے دوسرے کنارے. حضور انج ویکھ کے فرمایا کیڑا؟ کہن لگا او. حضور نے فرمایا او. اجے حضور نے اینے آکھیا او تے پتھر پانی تے دوڑ پیا. کہندا جی میں آیا جے. بھئی پتھر وچ عقل نہیں اکھ نہیں دوڑن واسطے توفیق نہیں پیر نہیں ہاتھ نہیں او دے اعضاء نہیں. پھر او سمجھیا کیویں؟ درخت سمجھیا کیویں؟ چن وچ اکھ کوئی نہیں عقل کوئی نہیں سمجھن دی توفیق نہیں. پر اے چن نو سمجھ آ گئی کہ حضور کہندے نے ٹوٹ جا. او ٹوٹ گیا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. کیویں کیوں ٹوٹ؟ سورج عقل نہیں. پر حضور جدو واپس موڑیا تے مڑیا کہ نہیں؟ وجہ کی ہے کیوں مڑ رہے کیوں ٹوٹ رہے کیوں ٹوٹ رہے؟ وجہ کی ہے بھئی آ میرا ہاتھ ہے اس ہاتھ وچ اکھیاں تے نہیں اے دے وچ عقل سمجھ دی توفیق. مگر اس ہاتھ نو میں حکم دے رہا کہ مائک پکڑ انہیں پکڑ لے. میں نے حکم دینا سٹینڈ پکڑ انہیں سٹینڈ پکڑ لے. ان میں حکم دے رہا میرے سر تے آ جا آگے. ہاتھ وچ اکھیاں بھی نہیں عقل بھی نہیں پیر بھی نہیں سوچ بھی نہیں سکدا سمجھ بھی نہیں سکدا. مگر جو میں کہہ رہا اے اوہی کر دے. وجہ کی ہے؟ وجہ ہے کہ میں اس ہاتھ دی جان ہاں. اگر میں زندہ تے اے زندہ میں مردہ اے بھی مردہ ہے نا. ایویں کملی والا کائنات دی جان کملی والا کائنات دی جانے بلا تشبیہ کہہ رہا میرا نبی کائنات دی جڑ کائنات دی اصل کائنات دی جان. تائیوں تے رحمت للعالمین جدو دل کر دے چن توڑ لیں دے سورج موڑ لیں دے درختان توڑ لیں دے پتھراں تو کلمے پڑھا لیں دے. سنیو نوجوان پتہ چل گیا اے جڑی توبہ تبک دی کائنات او دے قدماں دی سوغات او دے حسن دی خیرات او دے جلویاں دی زکات. سبحان اللہ. لفظ امید معنی اصل کائنات دی اصل کملی والے تے جے جڑ ہی نہ ہوئے درخت پھل پھل قائم نہیں رہ سکتی جڑاں نہ ہومن. کوئی درخت سک جاوے نا تے سیانے جڑے ذمہ دار لوگ جو کہندے نے جڑ ویکھو ٹھیک ہے
جی جڑ ٹھیک ہے نا تے پھر دے پونگرن دی اے دے سر سبز ہومن دی کوئی نہ کوئی امید ہے تے جی جڑی سک جائے کہندے نے انہوں کٹ دیو اے نہیں پونگرنا آج جڑی کائنات نظام سر سبز تے شاداب تے چلتا ہے نا پتہ پہ چلتا ہے جڑ زندہ ہے کملی والا بے جڑا ماندہ بولے کملی والا کیونکہ درخت اگر آئے اسلام دا سر سبز و شاداب ہے ادھا مالک زندہ ہے مالی جوندہ نا باغ دا ہے میں بلا تشبیح اے بات کر رہا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دے بوٹے دے چونکہ مالک نے نا جڑ نے نا اصل نے نا میرے نبی تائیوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے فرمایا کہ رسول النبی الامی اے او رسول جڑا نبی الامی ہے اگلے جمعے ان چونکہ وقت ختم ہو گیا اگلے جمعے ایتھوں ہی گل شروع کر لواں گے تے لفظ امی دے دیگر معنی تو گفتگو کریں گے اللہ تعالی میری تواڈی حاضری نو قبول فرمائے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین